ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات میرے عزیز واجب الاحترام دوستو بزرگوں، رب العزت نے انسان کا جو یہ دل بنایا ہے یہ خاص اپنی محبت کے لیے بنایا ہے، اور جب تک اس دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اپنے خالق اور مالک کی محبت ہوگی، یہ دل بہت ہی اطمینان اور سکون سے ہوگا، اور یہ اطمینان اور سکون انسان کے پورے وجود پر اور ہر اعضاء سے ظاہر ہو رہا ہوگا کہ اس دل کے اندر اطمینان ہے، کہ اس کی شکل و صورت سے، اس کے اعضاء سے، اس کے ایک ایک عمل سے سکون اور اطمینان کی خوشبو آ رہی ہے، اور انسان پر لازم ہے کہ اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے جد و جہد کرے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ بس 2 کتابیں پڑھ لیں یا 2 بول بڑی فنکاری سے بول لیں اور کہیں ہم بڑے اللہ والے بن گئے، یا خود ہی اللہ والے بن جائیں گے مجاہدہ کرتے کرتے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ علامہ روم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ہی پیارے انداز میں سمجھایا اللہ کی محبت کو، عشق مجازی سے مثال دے کر عشق حقیقی سمجھایا۔ فرمایا کہ مجنو دریا کے کنارے پر بیٹھ کر ریت کے اندر اپنی انگلی سے لکھ رہا تھا لیلا لیلا لیلا۔ ایک مسافر آیا، دیکھتے ہی عرض کیا، او پاگل اور مجنو اور دیوانے،
دریا کے کنارے پہ بیٹھ کر ریت میں یہ کیا لکھے جا رہے ہو؟ تو اس نے پلٹ کر دیکھا، مسافر کے چہرے پر دیکھا، بڑی سنجیدگی سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد بڑے اطمینان سے کہا میری ایک محبوبہ ہے جس کا نام لیلا ہے، میں اسے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن جب کئی دن مجھے نظر نہیں آتی، میں اس کی محبت کو جلا بخشنے کے لیے، اپنے دل کو اس کی محبت سے روشن کرنے کے لیے اس کے نام کی دریا کی ریت میں مشق کرتا ہوں، اپنی انگلی کو قلم بناتا ہوں، دریا کی ریت کو میں ورق بناتا ہوں، کاغذ بناتا ہوں، اور اس پر روزانہ مشق کرتا ہوں، ورد کرتا ہوں اپنی اس محبوبہ کا، تاکہ میرے دل کے اندر میری محبوبہ کی محبت کم نہ ہونے پائے۔ اللہ مرحوم نے سمجھایا کہ یہ عشق مزاجی ہے، یہ جھوٹی محبت ہے، اور جھوٹی محبت پر مرنے والا اپنی لیلا کے نام کی مشق کرتا ہے۔ ایک ایمان والا جو خالق حقیقی پر اپنی جان فدا کرنے کا دعوے دار ہے، وہ اپنے مولا کے نام کی مشق کیے بغیر، اللہ اللہ کی ضربے لگائے بغیر منزل مقصود پر اللہ معروف فرماتے ہیں کیسے پہنچ سکتا ہے؟ یہ کوئی پاگل اور دیوانہ اور جہان کا احمق انسان ہوگا جو کہتا ہے میں اپنے مولا کے نام کی مشق کیے بغیر، اپنے مولا کے نام کا ورد کیے بغیر اللہ تک پہنچ جاؤں گا۔ یہ زمانے کا کوئی پاگل ہے، اور یہ چھوٹا موٹا مضمون نہیں ہے، اور آپ کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے دادا پیر رحمت اللہ علیہ جب یہ مضمون سمجھاتے تھے تو 10-15 افراد ہوتے تھے، 10-15 نہایت 20-25 بس، لیکن اس چراغ سے جو آگ لگتی ہے، چراغ سے ہی آگ لگے گی، چراغ کو چراغ سے آگ ملتی ہے، تب اس کی روشنی معاشرے کو ملتی ہے، ایک کمرے کو ملتی ہے، ایک محدود جگہ کو ملتی ہے۔ جب اللہ کی محبت پانا چاہتے ہیں، اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں گے، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اللہ سیکھیں گے، اور اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر ہر دم ایک ہی کیفیت نہیں ہوتی کہ جب جائیں اللہ والے ہمیں بس اللہ ہی کروا رہے ہوں، بلکہ ان کی دنیا داری میں بھی اللہ ہے، ان کی دنیاوی گفتگو میں بھی اللہ کی محبت کے راز ملتے ہیں، ان کی ہنسی مذاق میں بھی اللہ کی محبت کے اثرات ملتے ہیں، لیکن یہ ملتے اسے ہیں جس کے دل میں دل ہو، جس کا دل زندہ ہو، جس کا دل اتنا باصلاحیت ہو کہ وہ اللہ کی محبت کا تحمل کر سکتا ہو، جس دل کے اندر پہلے سے گندگی ہو، جس دل کے اندر پہلے سے غلاظت پڑی ہو، اسے کیا علم ہے اللہ کی محبت کیا ہوتی ہے، اسے کیا علم ہے اللہ کی محبت کیا ہوتی ہے۔ ہمارے تو عجیب مزاج ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی مجلس میں جائیں، اللہ والے ہمارا خیال کریں، ہماری طبیعت کا خیال کریں، ہمارے مزاج کی موافق گفتگو کریں، تو پھر اللہ والا کس چیز کا ہوگا؟ میرے دادا پیر شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں آپ کو اپنے مرشد کا، اپنے استاد کا ایسے احترام کرنا پڑے گا جیسے بادشاہوں کا احترام کیا جاتا ہے۔ جب تک اتنا بڑا احترام نہیں کر پاؤ گے، نہ آپ کو اللہ کی محبت ملے گی، نہ علم نور ملے گا۔ استاد کے پاس پڑھ رہا ہے، کتاب کا علم تو آ گیا لیکن علم نور نہیں آیا۔ جب تک کسی اللہ والے کے قدموں میں بیٹھ کر ہر طرح کے حالات کا سامنا نہیں کرے گا، اس وقت تک اللہ کی محبت بھی نہیں پا سکتا۔
اور حضرت بڑی پیاری مثال فرماتے تھے کہ جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس کا طبیب اس کے لیے حلوہ تجویز کرتا ہے، اور بڑا میٹھا ہوتا ہے، لذیذ ہوتا ہے، مریض کھاتا ہے، لیکن اسی مریض کے لیے کچھ دن کچھ وقفے کے ساتھ وہی طبیب کڑوی دوا تجویز کرتا ہے۔ تو میٹھا حلوہ تو یہ مریض کھا رہا ہے مزے لے لے کر، اور جب کڑوی دوا تو کہتے تھو تھو تھو۔ فرمایا یہ مریض نہیں فراڈیا ہے، یہ بیمار نہیں بدماش ہے کہ اس کو طبیب نے حلوہ بتایا تو بڑا مزے لے لے کے کھا رہا ہے، تھوڑی سی کڑوی دوا سے تھو تھو کر رہا ہے۔ ایئر کنڈیشن والے کمرے میں بٹھا کے ڈاکٹر نبض چیک کرا، بڑا خوش ہے۔ ڈاکٹر نے کہا اس کو انجیکشن لگانا پڑے گا، ڈاکٹر خراب ہے۔ تو میرے دادا پیر فرماتے ہیں ڈاکٹر خراب نہیں ہے، طبیب خراب نہیں ہے، اس بدبخت کا مزاج خراب ہے، اس کا اندر سے نفس خراب ہے، یہ بیمار ہی نہیں بدماش ہے، یہ دھوکے باز اور فراڈیا آیا ہوا ہے، یہ اچھی اچھی چیزوں کو گھور گھور کے کھاتا ہے، جو کڑوی کڑوی چیزیں ہیں ان سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اللہ کی محبت سیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی محبت سیکھنا چاہتے ہیں، او حضرت ناراض ہیں، چھوڑو یار کسی اور کے پاس چلتے ہیں۔ ہمیں تو خلافت ملی ہے، پھر بھی ہمارا یہ حال ہے۔ ہم حضرت کے پاس گئے، حضرت نے ڈانٹ دیا، کوئی پرواہ نہیں، ڈانٹ دیا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر دیکھتے بھی ہیں اللہ والے کبھی کبھی ایسے ڈانٹ دیتے ہیں بلا وجہ، سمجھ بھی نہیں آتی بندے کو کیوں ڈانٹا گیا مجھے۔ انسان کے اندر کے کبر کو مارنے کے لیے، تکبر کو مارنے کے لیے اس پر کبھی ضرب لگائی جاتی ہے، اس کے مزاج کے خلاف اور بلا وجہ نظر آتی ہے، یہی دیکھنے کے لیے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، پکا ہے یا کھوٹا ہے، یہ چیز دیکھنے کے لیے۔ اور اللہ والے جب اللہ کی راہوں پر چلتے ہیں، اللہ کے پیاروں کا گلہ نہیں برداشت کرتے۔ اللہ مرحوم رحمت اللہ علیہ نے ایک اور بہت بڑی پیاری مثال دی، فرمایا مجنو اپنی لیلا کی گلی میں رہنے والے کتے کو روٹی کھلا رہا تھا، اور وہ بھی مکھن کے ساتھ، وہ بھی مکھن کے ساتھ کھلا رہا تھا۔ ایک بڑا ذہین فطین انسان آیا، اس مجنو سے کہتا ہے ارے پاگل ایک بات تو سمجھا دے۔ کہا پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ کہا شیر کی قیمت زیادہ ہے یا اس کتے کی طرف اشارہ کر کے کہا جو اس گلی میں تھا، کہ یہ کتا زیادہ قیمتی ہے؟ اس نے کہا رے نادان کیا پوچھتا ہے تو، کیسے کیسے سوال کر رہا ہے تو مجھ سے؟ تو یہ سوال پوچھتا ہے کہ میری محبوبہ میں رہنے والے گلی میں رہنے والے کتے کی اور شیر کی کیا قیمت ہے؟ تو ہزاروں شیر لے آ، میری محبوبہ کے رہنے والے گلی میں رہنے والے کتے کے ایک بال کے برابر بھی نہیں ہو سکتے شیر۔ تو قیمت لگانے آیا ہے۔ جب انسان کا دل اللہ پر فدا ہو جاتا ہے، جب انسان اللہ پر قربان ہو جاتا ہے، تو پھر یہ مجنو تو پاگل ہے، یہ مجنو تو عشق مجازی جھوٹا عشق کرتا ہے، اس کا عشق تو حقیقی ہے ہی نہیں، یہ تو چند دن کے بعد مر جائے گا، خاک ہو جائے گا، اس محبت کی مثال بھی نہیں دینے والا۔ لیکن حضرت روم نے مثال اس لیے دی کہ عشق مزاجی کی مثال دے کر عشق حقیقی سمجھانا چاہتے ہیں کہ انسان چاہے ذات کا کچھ بھی ہو، اوقات کا کچھ بھی ہو، علم کا کچھ بھی ہو، لیکن اس کے دل میں اللہ کی محبت آ گئی تو یہ نہیں کہہ سکتا یہ تو ایسا تھا، یہ تو ایسا تھا، فلاں ایسا تھا۔
تیری اس بکواس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کے دل میں اللہ کی محبت آ گئی۔ جیسے اس مجنون نے اپنی محبوبہ کی گلی میں رہنے والے کتے کے ایک بال کی قیمت ہزاروں شیروں سے زیادہ قرار دے دی۔ میرے رب کے در پر جو آتا ہے، واللہ میرا اللہ دنیا کے تمام انسانوں سے اسے اپنی محبت کی وجہ سے اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے۔ اب سمجھنے کی بات ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا یحبہم ویحبونہ۔ میرے دادا پیر فرماتے ہیں کہ ہم جو یہ دعویٰ کرتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے، یہ آپ کا اور میرا کمال نہیں ہے۔ پہلے اللہ نے فرمایا یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ آپ سے اور مجھ سے اللہ محبت کرتے ہیں، تبھی یہاں لے آئے ہیں۔ اگر اللہ آپ سے اور مجھ سے محبت نہ فرمائے تو آپ مجھ کو اپنے گھر سے نکال دیں، قرآن کی تلاوت سے محروم کر دیں، نماز سے محروم کر دیں، اللہ کی اپنی اس پیاری مجلسوں سے محروم کر دیں۔ بس میرے دوستو، محبت قربانی مانگتی ہے۔ کسی سے بھی آپ کو محبت ہے، قربانی مانگتی ہے۔ آپ اپنے باپ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، دلیل کیا ہے؟ میں اپنے باپ پر اپنی جان بھی قربان کر دوں گا، اپنا مال بھی قربان کر دوں گا، اپنا وقت بھی قربان کر دوں گا۔ پھر وہ دلیل دیتا ہے کہ ایسا کر کے دکھاتا ہے۔ ایک باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے اور اس محبت میں آ کر وہ اپنی نیندیں خراب کر دیتا ہے، دولت کماتا ہے، پیسہ کماتا ہے، اپنی اولاد کے لیے خون پسینہ بہاتا ہے کہ میری اولاد کا مستقبل اچھا ہو جائے، میری اولاد کو سہولیات میسر ہو جائے، اچھا مکان مل جائے، اچھا بستر مل جائے، زندگی کی اور بھی نعمتیں آسانی سے میسر ہو جائے۔ تو اس کے لیے وہ اپنی نیند بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنا سکون بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ محبت ہے، اور اس محبت میں آ کر وہ اپنی اولاد کے لیے قربانی دے رہا ہے۔ طبیعت خراب ہے، آج موڈ ٹھیک نہیں ہے، بیوی بھی کہہ رہی ہے جناب آپ گھر سو جائیے، کہتے سو تو جاؤں پر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ٹکر پڑے بھی کم ہیں۔ یہ محبت ہے اولاد کی، اس انسان کو بے تاب کر کے، بے قرار کر کے، اپنا سکون چھوڑنے پہ مجبور کر کے بازار میں لے گئی، کھیتی باڑی کرنے کے لیے لے گئی، مزدوری کرنے کے لیے لے گئی، اپنی ڈپٹی کرنے کے لیے لے گئی۔ یہ محبت انسان کو مجبور کر کے لے گئی۔ اللہ سے ہم محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن آذان ملتی ہے، اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے۔ اس محبت میں مجبور ہو کر ہم مسجد میں نہیں آ رہے، ہم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن اس اللہ کی محبت میں مجبور ہو کر دنیاوی محبتیں چھوڑ کر اس مجلس میں آنے کو تیار نہیں۔ کتنے لوگوں کو ہم دعوت دیتے ہیں، ایک بار نہیں 10 بار میں دعوت دیتے۔ او جی فلاں مجبوری بن گئی حضرت، کوئی مسئلہ نہیں، جس کا نصیب ہے وہ آ گیا، جس کے حصے میں اللہ نے اپنی محبت لکھی وہ آ گیا، لیکن آنا بھی اس نیت سے ہو کہ اللہ کی محبت سیکھنے جا رہے ہیں۔ یہ بات دل میں نہ ہو کہ ہم جا رہے ہیں حضرت ہم سے راضی ہو جائے، دیکھنے والے ہمیں نیک سمجھے، نہیں، اللہ والوں کے پاس جانا صرف اس وجہ سے ہو ہمیں اللہ کی محبت سکھائیں گے، اللہ کا پیار سکھائیں گے، اللہ سے ہمیں محبت کرنے کا گر سکھائیں گے، کوئی ہنر دیں گے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے محبت کر کے دکھائی۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، کفار نے آپ کا راستہ روک لیا کہ عمرے کے لیے آپ نہیں جا سکتے، اور جب راستہ رک گیا دونوں فریق ڈٹ گئے،
جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے آئے تھے اور فرمایا ہمیں اجازت دی جائے، ہمارے لیے راستہ چھوڑا جائے، ہماری کوئی غرض نہیں ہے اور ہم صرف کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، صفا مروہ کی دوڑ لگانے کے لیے آئے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں، راستہ چھوڑ دیجیے۔ کفار نے راستہ دینے سے انکار کر دیا تو دونوں طرف سے ایک وقت مقرر ہوا، ان کی طرف سے بھی ان کی طرف سے بھی۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنی طرف سے سفیر مقرر فرمایا، آپ نے جا کر ان سے مذاکرات کیے، معاملات طے کرنے کی کوشش کی، تو اسی دوران کافروں نے پیشکش کر دی۔ مشرکین مکہ نے ایک پیشکش کی ہے، عثمان آپ آگے ہیں، بہت اچھا ہوا، لیکن بات چیت میں پتہ نہیں کیا نتیجہ نکلے گا، مذاکرات جاری ہیں، ایک سیشن ہو گیا ہے، دوسرا سیشن بعد میں ہوگا، یہ درمیان میں کافی وقت ہے، آپ ایسا کریں، آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں، آپ طواف کرتے ہیں، آپ کو ہماری طرف سے 100% سیکورٹی مہیا کی جاتی ہے، ہر اعتبار سے آپ کو اجازت دی جاتی ہے، آپ کعبۃ اللہ کا طواف کر لیں۔ دل میں آیا، گھر سے نکلے بھی اس لیے ہیں، احرام بھی اس لیے باندھا ہے، مشقت سفر کی اس لیے اٹھائی ہے کہ کعبۃ اللہ کا طواف کرنا ہے، مقصد بھی یہی ہے، گھر سے آنے کا، مشقت اٹھانے کا، تکلیف اٹھانے کا، دل میں آیا طواف کر لوں، دوسرے لمحے آقا کی محبت نے کیا جوش مارا سینے میں، کہا عثمان اپنے آقا کے بغیر طواف کس منہ سے کرے گا؟ رک گئے، فرمایا نہیں، ٹھیک ہے آپ نے اجازت دے دی، آپ نے مجھے راستہ دے دیا، لیکن جب تک میرا محبوب نہیں آئے گا، جب تک میرا محبوب گرد کعبہ کے نہیں گھومے گا، عثمان بھی طواف نہیں کرے گا۔ یہ ہے محبت۔ میرے دادا پیر فرماتے تھے جیسے صحابہ نے محبت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ویسے ہم اپنے اساتذہ سے محبت نہیں کر سکتے، لیکن ایسی نقل کرنی پڑے گی، ہمیں ایسی نقل بنانی پڑے گی کہ جو اصل کے مشابہ ہو، کم از کم ایسی ہمیں نقل بنانی پڑے گی۔ اگر ہم واقعی عاشق رسول ہیں، اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر یہ طریقہ غلط ہے، کبھی اس عالم سے مسئلہ پوچھ لیا، کبھی اس عالم سے پوچھ لیا، کبھی اس سے پوچھ لیا، جہاں سے سمجھ آ گئی چل پڑے۔ ہماری زندگی کی سب سے بڑی نالائکی یہی ہے، یہی وجہ ہے ہم قدم قدم پر پریشان ہیں، ذلیل ہیں، رسوا ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ہی چشمے سے پانی پینا چھوڑ دیا ہے، ایک ہی چراغ سے روشنی لینا چھوڑ دی ہے، در بدر ہے ہمارا نفس، ایک وقت ہمیں ایک اللہ والے کا معتقد بنا دیتا ہے، ابھی تھوڑا وقت گزرتا ہے، بدگمانی ہو جائے، ارے یہ مولوی ٹھیک نہیں ہے، فلاں اللہ والے کے پاس چلتے ہیں، پھر وہاں پہنچ گئے، معتقد ہو گیا، 4 دن وہاں گزارے، پھر دل میں بدگمانی آ گئی، یہاں بھی میرا ضمیر مطمئن نہیں ہے، پھر اور جگہ جا رہا ہے، یہ پوری زندگی بھٹکتا رہے گا، راستے کی تلاش میں یہ سرگرداں پھرے گا، لیکن اسے منزل نہیں ملے گی۔ منزل اسے ملتی ہے جو ایک ہی چراغ سے مستقل پانی پیتا ہے، ایک ہی گھاٹ پر روزانہ اترتا ہے، ایک ہی چراغ سے روشنی لیتا ہے، اسے منزل ملتی ہے۔ لیکن ہمیں ہمارا نفس بڑا بدماش ہے، ہمیں پتہ ہے 4 دن ہم نے اس مولوی صاحب اللہ والے کے ساتھ، فلاں اہل اللہ کے ساتھ گزارا ہے، اب ہماری خباثتوں کا اس کو پتہ چل گیا ہے، اب چکر چلانے کا کوئی اور
موقع نہیں بچا۔ میرے پیر مرشد شاہ جلیل احمد اخون صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرمایا کرتے تھے صحابہ بہت سیدھے سادے تھے، صحابہ بہت سیدھے سادے تھے، کوئی غلطی ہوئی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے یہ خطا ہو گئی، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اور ہمارا اللہ والوں سے تعلق ہے، ہم کہتے تو اپنے آپ کو ولی ہے لیکن میرے پیر مرشد فرماتے ہیں دیتے ہم ولاوے ہیں، پیر کو ولاوا دے۔ میرے دوستو یہ طریقت کا راستہ اگر طے کرنا ہے، اللہ کی محبت کا مزہ دل میں لینا ہے، پھر یاد رکھ لو جس بھی کسی اللہ والے سے جڑو مستقل جڑ جاؤ بس۔ یہ بدگمانی کرنا، یہ ناراضگی کرنا حضرت بڑی پریشان محبت ہے، بڑا تھوڑا احترام ہے دل، تُسا سبھی تقریر، تُسا سبھی مجلس، اللہ 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 حضرت۔ بس ایک ٹائم کی کہانی ہے، اگلے ٹائم حضرت میں تھوڑے اندر آ تھا کیوں کہ دل نہیں بجاتا، وہاں تیری محبت ہے، اللہ نہ محبت نہیں، ناراض کی تو کیا کرے، بالکل دل محبت دا دعویٰ کی نہ ہے، اللہ کی محبت کی کھڑا ہے۔ وہ حضرت بس توارے وہ دین سکھا دل کرنا ہم مطمئن نہیں دینا کیوں دیکھو پیکج دے لائنٹا یعنی گالی تو آپ پیکج والا پیر تلاش کر لو، جیسا کہ میں نے صاحب کا پروگرام میں کہا کوئی ایسا پیر تلاش کر لو جو آپ سے بکرے چھکرے چھترے چھین کے اپنے پیٹ میں ڈالے اور آپ کو کہے آپ کے دماغ میں کالے کتے کا خیال لینا چاہیے، اگر آ جائے تو گھر سے باہر کھڑے رہو، تو کتا بھی باہر کھڑا رہے، مرید بھی باہر کھڑا رہے، بیوی سوچ کے حیران ہے میرے گھر کا کتا بھی باہر کھڑا ہے اور میرے شوہر کے دماغ میں کتے کا خیال نہیں جا رہا، یہ بھی باہر کھڑا ہے۔ ہم کہہ رہے اللہ والوں سے آئیے سیکھیے۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس حضرت کے ایک مرید نے خط لکھا، عرض کیا حضرت میرے پاس مال کی بہت بڑی فراوانی ہے، بہت بڑی تجارت ہے میرے پاس، میں بہت اچھا کاروبار کرتا ہوں، دلی کا میں سب سے بڑا دلہ ہوں، پیسوں والا دلی کا میں سب سے بڑا دلہ ہوں، اتنا پیسہ ہے میرے پاس، لیکن چند دن پہلے میرے گھر کے اندر ایک سانپ نکلا ہے اور میرے گھر کے اندر پکا فرش بنا ہوا ہے، اچانک غائب ہو گیا، اس دن سے میرے گھر میں پیسے غائب ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ حضرت نے خط لکھا، فرمایا تو کیسا بدبخت اور نالائق مرید ہے، تو کیسا احمق اور بے وقوف ہے، تیری نظر مولا پر ہے اور تیرا ایمان اور یقین ایک سانپ پر ٹک گیا ہے، تو کہتا ہے کہ ایک سانپ دیکھنے کی وجہ سے، ایک سانپ غائب ہونے کی وجہ سے میری دولت غائب ہو رہی ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تیرے دل سے ایمان غائب ہو رہا ہے، تیرے دل سے اللہ کی محبت غائب ہو رہی ہے۔ یہ خط واپسی لکھ دیا، وہ سچا تھا، اس کے دل میں ندامت آئی، رویا اللہ کے سامنے کہ مولا میرے مرشد نے صحیح کہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سانپ دیکھا دولت غائب ہو رہی ہے، میرے مرشد نے میرا خط دیکھا اسے میرا ایمان غائب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، میرے دل سے اللہ کی محبت ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ ہے اللہ والوں کی محبت۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ شام کو گھر آئے، عشاء کے بعد سارا دن مدینہ کے بازار میں آپ نے مزدوری کی، تھکے ہوئے شام کو، شدید گرمی کا موسم ہے، گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ماں نے دروازہ کھولا اور آگے کھڑی ہو گئی، کہا بیٹا آگے ہو؟ کہا ماں آگے ہوں۔
روٹی روزی کما لی، کام کما لی، اچھی تجارت ہو گئی، آج کام اچھی ہو گئی، کتنے درہم کما لیے، اما اتنے کما لیے، ماں بڑی خوش ہوئی، کہ بیٹا دروازہ بند کر رہی ہوں، کما کیوں، کیا غلطی ہو گئی، کہ یہ بتا آخری بار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کب کیا، کہ اما جمعے والے دن کیا تھا، کہ آج کیا دن ہے، فرمایا آج بدھ کا دن ہے، فرمایا میں گھر نہیں آنے دوں گی، جاؤ پہلے میرے محبوب کو دیکھ کے آؤ، پہلے جاؤ میرے آقا کی زیارت کر کے آؤ، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر کے آؤ، پھر میرے پاس آنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، عشاء کے بعد کا وقت ہے، اندھیری راتیں ہیں، نہ بجلی کا انتظام ہے، نہ ہاتھ میں ٹارچ کا انتظام ہے، جا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے عزت پر پہنچے اور کانپتے ڈرتے ڈرتے سہمے بڑے آہستہ سے دروازے پر دستک دی کہ جاگ رہے ہوں گے تو دستک سن لیں گے، نیند ہوگی تو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ ہے پیر دروازہ تھا جتنا رہ گیا جو رہی میں تڑا کھا لینا حضرت واہ کیا نویں وسائے نویں گالی ہے وہ استادا تھوڑے کون تھوڑے بالے نہیں پسند یہ الفاظ جتنا ادب ہوگا اتنا مقام ملے گا، اتنا ہی ہمارے اندر اللہ کی محبت آئے گی، جتنا ادب ہوگا اتنا ہی ہماری نسلوں میں دین آئے گا۔ آپ اس وجہ سے ادب نہ کرو گے یہ مولوی ہے، آپ اس وجہ سے ادب کرو گے یہ ہمارے بچوں کا استاد ہے، آپ اس لیے ادب کرو کہ یہ ہمیں اللہ اللہ سکھاتا ہے۔ مولانا روم نے جو مثال دی کہ گلی کے کتے کا ایک بال مجنوں کہتا ہے ہزاروں شیروں سے افضل ہے، قیمتی ہے، شیروں کی کوئی قیمت نہیں، کیونکہ اس کے دل کے اندر محبوبہ کا مقام ہے۔ اللہ نے بھی فرمایا یحبہم، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور جب اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں تمہیں کیسے جرت ہو گئی کہ اللہ کے پیاروں کو ستانے کی، اللہ کے پیاروں کا گلہ کرنے کی، اللہ کے پیاروں کے خلاف زبان درازی کرنے کی؟ سوچنا چاہیے۔ میں بڑا نمازی ہوں، متقی ہوں، حافظ قرآن ہوں، عالم ہوں، یہ ہوں، فلاں ہوں، میرے دل کے اندر بڑائی ہے، زمانے کا سب سے بدقسمت انسان میں ہوں۔ بڑائی تو اللہ کی ہے، یہ کیا ہے؟ بڑائی تو اللہ کی ہے، اللہ کی بڑائی کرنی چاہیے، اور جب انسان اللہ کی بڑائی کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، اسے مخلوق خدا سے نفرت نہیں محبت ہو جاتی ہے، پھر وہ گلہ نہیں کرتا، جیسے ہم کہتے ہیں اوے جماعت علیہ ہیں، بتاؤ ایک مجنون اپنی محبوبہ کی گلی میں رہنے والے کتے کے ایک بال کی قیمت ہزاروں شیروں سے زیادہ لگا رہا ہے، تو خالق کی کائنات اپنے بندے کی قیمت لگا رہے ہیں۔ یحبہم، اللہ فرماتے میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور جب اللہ ان سے محبت کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ انسان سے محبت کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اور جب انسان کو دین کی سمجھ آتی ہے تو وہ دین پر چل نکلتا ہے، عبادات کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، اور ہم کہتے ہیں یہ خراب ہے۔ کیا اللہ کی رحمت جوش میں نہیں آئے گی؟ اللہ کی رحمت جوش میں نہیں آئے گی؟
جیسے ایک آدمی اپنی محبوبہ کو لے کر جا رہا ہے اور مجذوب ایک نالی پر بیٹھا ایک چھڑی سے گندے پانی میں کھیل رہا ہے، جیسے وہ محبوبہ کو لے کر قریب آیا، اس مجنون نے زور سے چھڑی ماری، پانی اچھلا، گندا پانی اس کی محبوبہ کے کپڑوں پر جا پڑا۔ وہ عقل سے پاگل تھا نا، پیدل یہ جڑے آپ پیدل بڑھے ہیں نا، وہ ایسا اللہ کی محبت میں پاگل ہو گیا، اور پاگل پاگلوں والی باتیں کرتے ہیں۔ تو جیسے اس نے چھڑی ماری، وہ گندا پانی اس نوجوان کی محبوبہ پہ گیا، اس نے زوردار تھپڑ مارا، جیسے اس کو تھپڑ لگا اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اس عورت سے کہا، تیرا عاشق تو جوش میں آ گیا، تو کیا سمجھتی ہے ہمارا عاشق جوش میں نہیں آئے گا؟ یہ عقل والوں کو یہ باتیں ریب نہیں دیتی۔ عقل والا اگر ایسی بات کرے گا کافر ہو جائے گا، تو پاگل تھا نا، ایسی بات کر رہا تھا، لیکن بہرحال اس کا اللہ کے ساتھ تعلق تھا۔ جیسے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک پاگل جنگل میں بیٹھ کے باتیں کر رہا تھا، اللہ سیاں تو میرے سامنے ہویا، تے کو تیل لمحا، تے کو کنگھی دے وہاں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جب گزرے، آپ نبی ہیں، بات کرنے والا پاگل ہے، آپ غصے ہوئے کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، جو باتیں یہ کر رہا ہے ان سے اللہ پاک ہے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جھنجھوڑا، ناراض ہوئے، کوہ طور پر گئے۔ اللہ نے بھی فرمایا، موسیٰ آج آپ نے ہمارے دوست کو دکھایا ہے۔ عرض کہ یا باری تعالیٰ وہ تو پاگل ہے، فرمایا وہ ہماری محبت میں پاگل ہوا ہے۔ ٹھیک ہے پاگل ہے، تو سمجھیے ان چیزوں کو میرے دوستو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ میں اور یہ کہتے رہیں کہ ہم علماء کے خلاف، دینداروں کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں۔ اسی میں مذاق کرنا بیٹا، یہ مذاق کا نتیجہ کل ہے۔ پہلے سوچ جا میرا دوستا، تیری اولاد کوئی حافظ ہے، تیرے پھرانے میں کوئی حافظ ہے، قرآن دا قاری ہے، کوئی عالم ہے، مذاق تو کرنا گھڑی ٹھیک ہے، کر، تیرا حق ہے۔ آج کل وہ انگلش ہے رائٹ پڑھ دے، تیرا رائٹ پڑھ دے تو جتنا بڑی زبان کاٹ سے مار بیٹھا۔ لیکن اس بے ادبی کے نتیجے میں ہو کیا رہا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں لکھا ہے، فرمایا دو انسان ایسے ہیں دنیا میں جو چلتے پھرتے جہنمی ہیں، ان کی پہلی علامت یہ بیان کی، جب بھی کوئی کام کریں گے اپنی شہرت کے لیے کریں گے۔ دوسرا فرمایا شقی القلب انسان وہ ہے جو اللہ کے پیاروں کی گستاخیاں کرتا ہے، مذاقیں اڑاتا ہے، ان کا استہزاء کرتا ہے، پھر کہتا ہے ایسے حضرت مذاق کے تم دل کو نہ لوائے۔ حضرت نے کوئی ایسا ہی مذاق کر جنا تھانے دار میں کرنی، تھانے دار میں تو بڑا سلجھا ہوا مذاق کرنی جو تھانے دار کھیل ہوئے۔ یا والی یہ جیسی جرات کر جرات اپنے مولوی صاحب نے کھڑی بکواس ماری، یہ ڈی پی او ڈی ایس پروگرام مار تیرا لا شائلہ بپوے تا میں کو آدھے جو آپ اور میں اللہ والوں کے بارے میں بے ادبی والی زبان استعمال کر کے ان کا استہزاء اڑاتے ہیں، ایسی بات ہم این پی اے ایم ایل اے کے خلاف آن دی ریکارڈ کر کے ان کو بھیج کر دکھاؤ، میں دیکھتا ہوں آپ کتنے بڑے جرأت والے، آپ کی لاش آپ کے ورثاء کو مل جائے تو آ کے میرا نام تبدیل کر دینا۔ چند دن پہلے آپ کے علاقے کے سیاست دانوں کا کوئی
رولا جھگڑا ہوا تو کسی کی سیکٹری نے اس کو ماں کی گالیاں دی، پھر اس نے جو واپسی اس سے معافی منگوائی، وہ ویڈیو آپ دیکھیں روح کانپ جائے گی، اتنا بھی معافی منگوائی جاتی ہے، اتنا بھی سخت ترین رد عمل دینے کے بعد معافی منگوائی، پھر پتہ نہیں کتنے بار منگوائی، پھر پتہ نہیں کس طرح۔ میں آخیا ہے حضرت تجھے میں مذاق کی تھے، بل حضرت کی مرضی ڈاب نے مجھے یار میرے گفتاخی تھی یہ ملک صاحب ناراض تھے جن کو منا ہے بولو بندہ گئے ملک صاحب کو آ کے اے پر گفتاخ آیا بیٹے ماں اور معاف کر دیتے بلا اے بندہ گئے ملک صاحب کو آ کے السلام علیکم، ملک سے بات ملا سے منہ جا کتے والے بالکل پوچھ گئے بیا انہا چیلڑا گولے یار ملک صاحب ناراض ہیں وہ دیکھو معاف کرنا دیتا میں گیا صحیح موڈ صحیح کہنا ہاں میں نہیں ملک صاحب تو بغیر رہ سکتا تو اللہ والے تو بغیر جی سے دنیا تیری اللہ والوں کے بغیر گزر سکتی ہے گزار لے، لیکن آخرت کیسے گزارے گا؟ آخرت تو اللہ والوں کے بغیر نہیں گزرے گی۔ حبشہ کا ایک غلام آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، کالا سیاہ چہرہ ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، موٹی موٹی آنکھیں ہیں، آقا کے سامنے آیا، سر جھکایا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، اتنی بڑی بڑی مشقتیں اٹھا کے آیا ہوں، آپ کا نسب اتنا عالی شان ہے کہ آپ کے نسب کو بڑے بڑے شعراء اپنے کلام میں آپ کے نسب کو بیان کرتے ہیں، آپ کے خاندان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ میں ایسے کم وقت نالائق گھٹیا قسم کے خاندان سے ہوں کہ لوگ ہمارا نام لیتے بھی شرماتے ہیں۔ آقا آپ ایسے عالی شان ہیں، آپ کے حسن کو دیکھ کر دنیا ٹھہر جاتی ہے، زمانہ ٹھہر جاتا ہے، آپ کے حسن کی تعریف عرش سے خالق کائنات کرتا ہے۔ میں حبشہ کا وہ کالا سیاہ بدصورت غلام ہوں، میرے آقا دوست بڑے دور کی بات ہے، میری اولاد بھی کبھی ایسے ٹھہر کے مجھے نہیں دیکھتی۔ آپ کا اس میں گرامی آ جائے، بڑے بڑے عرب کے سردار کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارا نام آ جائے، بڑے بڑے کی پیشانیوں پہ بل پڑ جاتے ہیں۔ ہر اعتبار سے اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، ہر اعتبار سے اس نے اپنی برائی کر لی۔ آخر میں عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں، جنت کی چیزوں کا نظارہ جس طرح آپ کی مبارک آنکھ کرے گی، کیا مجھ جیسے کمی کو بھی یہ نصیب ہوگا؟ حضور نے فرمایا ہوگا۔ جنت کے نظارے جس طرح میں محمد کروں گا، آپ جیسا زمانے کا ٹھکرایا ہوا غلام بھی جنت کے نظارے ویسے کرے گا۔ جھک گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا یا رسول اللہ جہاں ابو بکر، عمر، عثمان، علی جیسے بڑے بڑے سردار کھڑے ہوں گے حوض کوثر پینے کے لیے، اور ان کے قبائل کے لوگ آئے ہوئے ہوں گے، جن جن صحابہ کو جانتا تھا انہوں کے نام لیے، اور جس قبیلے کا نام اسے یاد تھا اس نے نام لیا کہ فلاں فلاں قبیلے کے عمدہ اعلیٰ لوگ جب آپ کے دربار میں حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے،
کیا ہم جیسے کمیوں کو بھی آپ حوض کوثر اپنے ہاتھ سے پلائیں گے؟ حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا ہاں، اپنے ہاتھ سے پلاؤں گا۔ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھا، اپنا چہرہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر رکھ دیا، اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا کہ روتے روتے اس کی روح پرواز کر گئی۔ ادھر روح نکلی، صحابہ کھڑے ہو گئے، اور عجیب مسجد نبوی میں کیفیت ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سب نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آقا نے فرمایا المرء مع من احب، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ بٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ جہاں اس کا محل ہوگا وہیں اسی کا محل ہوگا جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ ہم دنیا میں اگر اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، ہم دنیا میں اگر دین والوں سے محبت کرتے ہیں، ہم دنیا میں اگر حافظ قاری عالم سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ کے دل میں سچی محبت ہے، سچی محبت کی گارنٹی آپ دے دیں، میں آپ کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں بھی آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کل قیامت کے دن آپ انہی کے ساتھ جنت میں ہوں گے، لیکن محبت سچی ہو، محبت سچی ہونی چاہیے۔ سارے نال کوئی فوجی فرار کر گنے اسادے فوجی خراب ہے کریں نہیں اسادے بندہ خراب ہے، پتہ نہیں کیویں دے لگے نا مراد بندہ ذلیل ہے تے پہنچے وجہ سے پہنچ گئے۔ تو سارے نال کوئی ایویں داڑھی پگڑی والا فرار جا کرے تے اساں نہیں آتے یہ فلانا بندہ فلانی قوم نہیں آتے، مولوی خراب ہے، سوچنے کا نہیں یار دشمنی ہے ساری۔ تو بہرحال حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دستک دی جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر، آہستہ دی کہ جاگ رہے ہوں گے تو سن لیں گے، آرام فرما ہوں گے تو خلل نہیں ہوگا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے، دروازہ کھولا، پوچھا حذیفہ رات کے اس پہر خیریت تو ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ سارا دن بازار میں کام کرتا رہا ہوں، عشاء کی نماز پڑھ کے گھر گیا ہوں۔ اماں نے پوچھا آج میرے آقا کی زیارت کی ہے؟ میں نے کہا نہیں، کہا پہلے زیارت کرو پھر دروازہ کھولو گی، پہلے دروازہ کھولو، پہلے زیارت کرو بعد میں آپ کے لیے دروازہ کھولوں گی۔ مولانا لال حسین اختر رحمت اللہ علیہ سندھ میں بہت بڑے عالم گزرے ہیں، آپ کے دور میں کسی نے گستاخی کی، جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بد زبانی کی، انگریز کی حکومت تھی، انہوں نے انہیں تحفظ دیا، کئی دن مسلمانوں نے احتجاج کیے اور اس گستاخ کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے، کوئی معاملہ سمجھ نہ آیا، پھر وہ ہندوستان سندھ میں کسی جگہ آیا، وہ گستاخ، رات کا وقت تھا، مولانا لال حسین اختر رحمت اللہ علیہ گھر آئے،
دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے کہا کون؟ کہا لال حسین۔ کہا میرے محبوب کی گستاخی کرنے والا کتا زندہ ہے؟ کہا ابھی تک تو زندہ ہے۔ کلہاڑی دروازے سے اوپر پھینکی، کا یہ لے جاؤ، دروازہ نہیں کھولوں گی، دروازہ نہیں کھولوں گی جب تک میرے آقا کے دشمن کو اس کے انجام بد تک نہیں پہنچائے گا، چاہے تو جو کچھ کر لے دروازہ نہیں کھلے گا۔ لال حسین میرے دروازے پہ اس دن آنا جس دن میرے آقا کے دشمن کو انجام بد تک پہنچا دے گا۔ یہ ہے محبت، یہ ہے محبت۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی زیارت کے لیے آئے۔ 2000 کتابوں کے مصنف ہیں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، کم از کم 2000 کتابیں، اور آپ کی عمر 105 سال۔ کرو کیلکولیٹر، کتنا ایک سال میں کتنی کتابیں بنتی ہیں؟ 30 سال تک تعلیم حاصل کی ہوگی، 75 سال میں انہوں نے 2000 کتابیں لکھی۔ مدرسہ بھی پڑھاتے تھے، مریدوں کی تربیت بھی کرتے تھے، سفر بھی فرماتے تھے، آپ کی بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، رشتہ داری بھی تھی، 2000 کتابیں بھی لکھ لی۔ اپنے پیر و مرشد کے پاس گئے، دسترخوان لگا ہوا تھا، کھانا تیار تھا، عام لوگ، دیہاتی لوگ بیٹھے ہیں کھانے پر۔ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ حضرت کے پیر و مرشد ہیں۔ حضرت نے دیکھا تھانوی صاحب بھی بیٹھ گئے ہیں تو کھانا شروع ہونے لگا، فرمایا اشرف اٹھ جاؤ، جوتوں والی جگہ پہ جا کے بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے۔ عام آدمی سے کہا بھائی ایک روٹی پکڑ کے اس کو دے دو، وہی کھائے۔ روٹی کھا رہے ہیں حضرت اور دیکھے جا رہے ہیں کہ چہرے پر ناگواری تو نہیں ہے، تغیرات تو نہیں ہے، طبیعت منتشر تو نہیں ہے۔ دیکھا اطمینان ہے، پرسکون ہے، کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں، چہرے پر نہ بل پڑے ہیں، نہ کچھ اور آثار ناراضگی کے نظر آئے، خوش جھوم جھوم کے کھانا کھا رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں۔ جب روٹی ختم ہو گئی حضرت نے پوچھا اشرف علی ناراض تو نہیں ہو، خفا تو نہیں ہو؟ عرض کیا حضرت آپ کے قدموں میں جگہ مل گئی، جوتوں والی جگہ پہ اشارہ کیا کہ یہ کیا کم ہے؟ ہندوستان کی سرزمین پہ میرے لیے سب سے اعلیٰ افضل یہ جگہ ہے جہاں آپ نے مجھے بٹھایا ہے۔ ہونا کیسے حضرت دموڑ سے فکر کیا ہے اللہ۔ تو بات پھر وہی میرے دادا پیر رحمت اللہ علیہ کی، اگر ہمارا تعلق اللہ والوں سے اللہ اللہ سیکھنے کا ہے پھر یاد رکھیے پیار بھی ملے گا، محبت بھی ملے گی، کبھی کبھی بے رخیاں بھی ملے گی۔ اللہ والوں کے پاس جاؤ گے کبھی کبھی بے رخیاں بھی ملے گی، راہ سلوک ایسے طے نہیں ہوتے۔ اگر آپ کہتے ہیں ہم جائیں ہر وقت حضرت ہمیں حشاش بشاش ہو کے ملے، آپ دنیا کے جس کسی اللہ والے کے پاس چلے جائیں، آپ کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت مجھے ہر وقت جپیاں پاک ملے، حضرت ہر وقت میرے مونڈ مبارک کا، میرے بوتھے مبارک کا حضرت خیال کی رکھیں، قیامت قائم ہو سکتی ہے۔ آپ اللہ کے دوست نہیں بن سکتے، آپ ولی نہیں بن سکتے۔ جس کو شک ہو وہ مجھ سے لکھوا لے، اور یہ جب تک میں زندہ ہوں یہ شک مجھے مٹوا کے دکھا دے۔
میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں جس کے دل میں یہ بات ہے کہ استاد میرے موڈ دا طالب علم استاد میرے موڈ دا خیال کرے میں آدھا سی شیطان دا پڑھ سکتے کامیاب نہیں اور تیرا استاد اتنا نہ کرے جو تمہیں اللہ اللہ سکھائے اللہ کی محبت کی تلقین کرتا ہو وہ آپ کا لیکن اتنا مرشد کو ہاتھ سے چاہیے ہوتے ہیں جیسا سب لڑائی کھڑے جیسا ہم سایہ طویل کی کھڑے اوبا کی کھڑے اوبا حضرت پہنچے ہوئے نہیں یہ کیا نہیں بتا رہے تسبیح اللہ اللہ کروا بجا چھوڑے ہیں اللہ دا بندہ ایک ٹک طویل ہے جونتا صحیح اڈا بیوی شیطان درا لئی ہوتے بیوی دا شیطان درا لئی ہوتے ہاں جو لوے ایک ٹک حضرت دا طویل ہے دیکھ تیرا جرا فلانا دشمن نا آج کل یہ مقصد ہے پیر کیا کامل ہے آگے جرا طویل ٹکڑا ہے پیر کیرا تکڑا ہے آگے جرا طویل تکڑا ہے نوجوان دن او طویل دے جتھا تاری آنکھیں ہو پھاسا تو ہمارے ہاں تو پھر میرے پیر مرشد فرماتے ہیں نوجوانوں کے لیے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں فرماتے ہیں ارے نوجوان تو چٹی گوری چمڑی پہ مرتا ہے اللہ کی رضا پہ ماں باپ کے فیصلوں پر اگر تو راضی ہو جائے کیا یہ سودا مہنگا ہے کہ کالی ساولی سے اللہ تجھے حافظ قاری و عالم دے دے یا وہ چٹی چمڑی گوری چمڑی سے جو پیدا ہونے والی نسل تجھے جوتے مارے وہی لینی ہے میں اکثر سنایا کرتا ہوں میں بھی دو شاعروں والی بات کہ کئی عرصہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے پھر ملاقات ہوئی تو ایک شاعر دوسرے سے پوچھ رہا ہے سناؤ جی کیا حالات ہیں کہا الحمدللہ ہم سرک کی جلد میں ایک الحمدللہ ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ دوسرا انجینئر ہے تیجا کم وقت چبل مولوی ہے اور وہ گھروں نہیں کے جا کے انہیں گھر سے تھا پیا انہیں گھر سے تھا پیا آپ اپنی اولادوں کو دین پڑھاؤ آپ کا بڑھاپا انشاءاللہ خوبصورت ہوگا بڑا اچھا عمدہ ہوگا انشاءاللہ آپ بھی معاشرے میں مشاہدہ کر رہے ہیں تجربات کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جن کی اولاد قرآن پڑھی ہوئی ہے حدیث پڑھی ہوئی ہے عالم ہے ان کے ماں باپ بہرحال دوسروں سے خوش ہیں لیکن اپنی اولاد کو حافظ قاری عالم بنانے کے ساتھ ساتھ کسی اللہ والے سے جوڑ کر بھی رکھیے تاکہ ان کے دل میں اللہ اللہ کی ضربیں لگیں ان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے اللہ کی محبت نہیں ہوگی یاد رکھے ختم اور محبت بغیر قربانی کے نہیں ہے آپ کہتے ہیں نا ہمیں محبت ہے آپ کو گھر چھوڑ کر مجلس میں ٹائم پر آنا پڑے گا آپ کہتے ہیں نا ہمیں اللہ سے محبت ہے پھر آپ کو مغرب کی نماز یہاں پڑھنی پڑے گی ہاں آج میں نے ابھی قاری صاحب کو کہا ہے میں سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں غلط باتیں کرنا اچھا نہیں ہوتا ہمارے حضرت فرماتے جو بات ہمارے دل پہ ہے وہ زبان پہ ہے میں حضرت کو شروع میں کہہ رہا تھا میں نے کہا ہمارے بیان کی فکر تو کسی کو نہیں ہے کہ ہم اللہ کی محبت بانٹ کر دیں گے لوگوں کو اس چیز کی نہ ان کو فکر ہے اور ہمیں بھی اب یہ فکر نہیں ہے ہم بھی اپنی دیکھ کو دیکھ رہے ہیں کہ بندے تھوڑے آئے دیکھ بچ گئی تو کیا ہوگا جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری دیکھ بچ گئی تو کیا ہوگا تو پھر لیٹ آنے والے کے دل میں کیا ہوگا یہ بھی آپ سوچیں 9 بجے خبر سننے ہوں تو 9 منٹ تک بیٹھے کوئی نہیں ملا چاہے 10 آدمی بچ جائیں
میں سیدھی بات کر رہا ہوں، اللہ کی محبت سکھائیں گے انشاءاللہ۔ ضروری نہیں ہے 200 بندہ ہوگا، اچھی تقریر سنائیں گے، اچھی احادیث نبویہ پیش کریں گے، بہترین قسم کے واقعات سنائیں گے، 5-10 آدمی ہوں گے بھگا لیں گے، 5-10 کو زیادہ مال دیں گے انشاءاللہ، اچھا مال دیں گے، لیکن یہ مال رکھتا دل کے ساتھ تعلق ہے۔ جس کے دل کی آنکھیں سلامت ہیں، جس کے دل کی آنکھیں ٹھیک ہیں، دل کی آنکھوں سے جو دیکھتا ہے، چیزوں کو پرکھتا ہے، انشاءاللہ وہ منزل مقصود پر پہنچے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، اپنے بزرگوں کی، اساتذہ کی، والدین کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔